زمانہ قدیم میں جب زمین پر طاقت کا معیار تلوار، لشکر اور خزانے ہوا کرتے تھے، اللہ تبارک نے ایک ایسی سلطنت قائم کی جس کی بنیاد طاقت سے زیادہ حکمت، عدل اور شکر پر تھی۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت تھی، ایک ایسی سلطنت جس میں صرف انسان نہیں بلکہ جنات، پرندے اور حتیٰ کہ ہوائیں بھی اللہ کے حکم سے ان کے تابع کر دی گئی تھیں۔ مگر اس بے مثال اقتدار کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں غرور نہیں بلکہ خوف خدا، عاجزی اور شکر تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ ان کی ذاتی صلاحیت کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہے، ایک آزمائش، ایک ذمہ داری۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے وسیع لشکر کے ساتھ ایک مقام پر قیام پذیر تھے۔ لشکر اپنے نظم و ضبط میں اپنی مثال آپ تھا۔ انسان، جنات اور پرندے سب اپنے اپنے مقررہ مقام پر موجود تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام روز کی طرح لشکر کا جائزہ لے رہے تھے، ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے، کیونکہ وہ صرف بادشاہ نہیں تھے بلکہ ایک نبی بھی تھے، اور نبی غفلت کا عادی نہیں ہوتا۔ اسی دوران ان کی نظر ایک خاص پرندے پر پڑی جو اپنی جگہ موجود نہیں تھا۔ وہ پرندہ ہدہد تھا، جو عام پرندہ نہیں بلکہ ایک خاص ذمہ داری کا حامل تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بے ترتیبی پسند نہیں آئی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ہدہد کو کیوں نہیں دیکھ رہا؟ یا تو وہ کوئی معقول وجہ پیش کرے گا یا میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ یہ الفاظ غصے میں نہیں بلکہ نظم و ضبط کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے تھے۔ مگر اللہ کی تقدیر میں ہدہد کی غیر موجودگی کوئی غفلت نہیں بلکہ ایک عظیم واقعے کا آغاز تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہدہد واپس آیا۔ اس کے انداز میں گھبراہٹ نہیں بلکہ ایک عجیب سا یقین تھا، جیسے وہ کوئی بہت بڑی خبر لے کر آیا ہو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے وہ بات جان لی ہے جو آپ نہیں جانتے، اور میں آپ کے پاس سوا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام متوجہ ہو گئے۔ ہدہد نے بتایا کہ سبا نامی ایک سرزمین ہے جہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے جسے ہر طرح کی نعمتیں دی گئی ہیں اور اس کا تخت بہت عظیم ہے۔ مگر سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ خبر سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں دولت یا سلطنت کی خواہش پیدا نہیں ہوئی بلکہ دین کی فکر جاگ اٹھی۔ انہیں اس بات کی فکر ہوئی کہ ایک پوری قوم شرک میں مبتلا ہے۔ یہی انبیاء کی شان ہوتی ہے کہ وہ اقتدار کو نہیں بلکہ ہدایت کو اصل کامیابی سمجھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ایک خط لکھوایا، مگر یہ کوئی عام شاہی فرمان نہیں تھا بلکہ ایک نبی کا دعوتی پیغام تھا۔ اس خط کا آغاز اللہ کے نام سے تھا اور اس میں صاف الفاظ میں کہا گیا تھا کہ مجھ پر برتری نہ جتاؤ اور فرمان بردار بن میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خط ہدہد کے ذریعے ملک سبا تک پہنچایا۔ ہدہد نے اللہ کے حکم سے لمبا سفر طے کیا اور سبا کے شاہی محل میں وہ خط پہنچا دیا۔ ملک سبا ایک عقل مند، بردبار اور باوقار حکمران تھی۔ جب اس نے خط پڑھا تو وہ گھبراہٹ میں فیصلے کرنے والی عورت نہیں تھی۔ اس نے فوراً اپنی قوم کے سرداروں اور مشیروں کو جمع کیا اور کہا کہ اے میرے درباریوں، میری طرف ایک معزز خط ڈالا گیا ہے، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ اس نے خط پڑھ کر سنایا۔ درباریوں نے فوراً طاقت کا مظاہرہ کرنے کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم قوت اور جنگ کی طاقت رکھتے ہیں، مگر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ مگر ملک صبح عام حکمرانوں جیسی نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ میں پہلے ایک تحفہ بھیج کر دیکھوں گی کہ سلیمان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ یہاں ملک سبا کی سیاسی بصیرت بھی ظاہر ہوتی ہے اور اس کی عقل بھی۔ اس نے قاصدوں کے ذریعے قیمتی تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجے، یہ جانچنے کے لیے کہ آیا وہ دنیاوی مال کے خواہش مند بادشاہ ہیں یا واقعی کوئی اور مقصد رکھتے ہیں۔ جب یہ تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے تو انہوں نے نہ خوشی کا اظہار کیا نہ رغبت دکھائی بلکہ صاف الفاظ میں فرمایا کہ کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے دیے ہوئے مال سے بہتر ہے۔ اگر تم نہ مانو گے تو میں ایسا لشکر لے کر آؤں گا جس کا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے۔ یہ جواب سن کر ملک سبا کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کا نبی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب خود اس کے پاس جانا ہی بہتر ہے۔ وہ ایک عظیم قافلے کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اس کے آنے کی خبر ہو چکی تھی۔
انہوں نے اپنے دربار میں جنات اور انسانوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو ملک صبح کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے میرے پاس لے آئے۔ ایک طاقتور جن نے کہا کہ میں یہ کام آپ کے اٹھنے سے پہلے کر سکتا ہوں، مگر ایک اور شخص جسے کتاب کا علم تھا اس نے عرض کیا کہ میں اسے پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ اور لمحہ بھر میں ملک صبح کا عظیم تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ انہوں نے تخت میں کچھ تبدیلیاں کروائیں تاکہ دیکھا جا سکے کہ ملکہ پہچان پاتی ہے یا نہیں۔ جب ملک سوا دربار میں داخل ہوئی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے غور سے دیکھا اور کہا کہ یوں لگتا ہے جیسے یہی ہو، مگر اس کا انداز حیرت اور عاجزی سے بھرا ہوا تھا، غرور سے نہیں۔ پھر اسے ایک ایسے محل میں لے جایا گیا جس کا فرش شیشے کا تھا اور نیچے پانی بہتا دکھائی دیتا تھا۔ ملکہ نے اسے پانی سمجھ کر اپنا لباس سمیٹ لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیشے کا فرش ہے۔ یہ سب دیکھ کر ملک صبح کا دل بدل چکا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ سب جادو نہیں بلکہ اللہ کی قدرت ہے۔ اسی لمحے اس نے وہ الفاظ کہے جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک طاقتور ملکہ نے اپنے تخت، اپنی قوم اور اپنی انا کو اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل فتح کسی سرزمین کی نہیں بلکہ دلوں کی ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوا پر تلوار کے ذریعے نہیں بلکہ حکمت، دعوت اور اللہ کی نشانیوں کے ذریعے فتح حاصل کی۔ یہ واقعہ قیامت تک انسانیت کے لیے پیغام ہے کہ طاقت اگر اللہ کی اطاعت میں ہو تو رحمت بن جاتی ہے، اور عقل اگر عاجزی کے ساتھ ہو تو ہدایت کا ذریعہ بنتی۔ ملک سوا کا ایمان لانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہدایت کسی قوم، جنس یا تخت کی محتاج نہیں بلکہ سچائی کو پہچاننے والے دل کی محتاج ہے۔